بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاب صاحب اپنے بیٹے ابو ذر کو لینے کے لیے میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے کلاس فیلو اور دوست توصیف سے گپ شپ میں مصروف ہے۔ ارے ابو ذر، تم کل اسکول کیوں نہیں آئے؟ توصیف نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا۔ وہ دراصل ابو ذر سے کوئی جواب نہ بن پا رہا تھا۔ ہاں، وہ بات یہ ہے کہ کل مجھے سر درد تھا اور معمولی بخار بھی، جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہ ہو سکا۔ آج کچھ صحت بہتر ہے۔ ابو ذر نے جھوٹ بول دیا۔ وہاب صاحب کو بہت دکھ ہوا۔ وہ افسوس کرنے لگے کہ ان کا بیٹا جھوٹ بولتا ہے۔ ابو ذر اور توصیف باتوں میں مشغول تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہاب صاحب ان دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ابو ذر، تمہارے ابو آئے ہیں۔ توصیف نے وہاب صاحب کو دیکھ لیا تھا۔ ابو ذر کو سامنے پا کر بکھلا گیا۔ چلو بیٹے، شام ہو گئی، گھر چلو۔ وہاب صاحب بظاہر تو مسکرا کر بولے، لیکن اندر ہی اندر وہ افسوس کر رہے تھے اور بہت دکھی بھی تھے۔ جی ابو، یہ کہہ کر ابو ذر ان کے ساتھ چل دیا۔ تم نے توصیف سے جھوٹ کیوں کہا کہ تمہیں بخار تھا، جبکہ تم نے تو ایسے ہی چھٹی کر لی تھی؟ راستے میں وہاب صاحب نے اس سے پوچھا۔ وہ ابو، چھوٹے موٹے جھوٹ تو آج کل کے زمانے میں چلتے ہیں۔ ابو ذر نے کہا، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جھوٹ بولنا برے بچوں کا کام ہے۔ آپ تو اچھے بچے ہو نا۔ ابو ذر نے مسکرا کر کہا تو وہ بولا، جی ابو، میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بہت خوب، ابو نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ابو ذر، بیٹا جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ ابو نے ابو ذر کو آواز دے کر کہا۔ جی ابو۔ ابو ذر سعادت مندی سے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو بولا، ابو، آپ کا دوست شوکت آیا ہے۔ اوہو، جب دیکھو پریشان کرنے چلا آتا ہے۔ پتہ نہیں اور کام نہیں ہوتے اس بدتمیز کہیں کا۔ ابو غصے سے بول رہے تھے، ابو ذر، اسے کہو ابو دفتر سے ابھی نہیں لوٹے۔ وہاب صاحب نے کہا۔ وہ دروازے کی طرف گیا اور کہنے لگا، انکل، ابو جان نے آپ کو بہت برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا ہے کہ اسے جا کے کہہ دو کہ دفتر سے نہیں لوٹا۔ معلوم نہیں انہوں نے جھوٹ کیوں بولا، ویسے وہ مجھے جھوٹ سے بچنے کا کہتے ہیں۔ ابو ذر نے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شوکت کو جھٹکا لگا اور وہ حیران ہو کر بولا، کیا وہاب مجھے برا بھلا کہتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے؟ مجھے اس سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ شوکت چلا گیا اور ابو ذر بھی اپنے دماغ میں کئی سوال لیے گھر میں آ گیا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہاب صاحب کے موبائل پر گھنٹی بجی۔ انہوں نے اسکرین پہ دیکھا تو شوکت لکھا تھا۔ انہوں نے کال ریسیو نہیں کی، مگر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری جانب شوکت کی افسوس اور دکھ بھری آواز آئی، وہاب، تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے مجھے برا بھلا کہا، تمہارے بیٹے نے مجھے سب بتا دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم دوستی کے لائق نہیں ہو۔ تم ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہو۔ آج کے بعد تیری میری دوستی ختم۔ اتنا کہہ کر شوکت نے فون بند کر دیا۔ وہاب صاحب کو ابو ذر پر غصہ آیا۔ انہوں نے اسے بلایا اور ڈانٹتے، تم نے شوکت کو ہر وہ بات بتا دی جو میں نے اس کے بارے میں کہی تھی۔ ابو، آپ بھول گئے؟ جواب دینے کی بجائے ابو ذر نے سوال داغ دیا۔ کیا ابو، آپ پرسوں والی بات بھول گئے؟ جب میں نے اپنے دوست سے جھوٹ بولا تو آپ نے مجھے نصیحت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ وہ نصیحت بھول فراموش کر گئے۔ آپ نے مجھے تو جھوٹ بولنے سے روکا تھا، مگر خود آپ نے اپنے دوست سے جھوٹ بولا اور مجھ سے بھی کہا کہ اسے جھوٹ بول دوں کہ آپ ابھی دفتر سے نہیں لوٹے۔ آپ نے مجھے تو نصیحت کی، لیکن خود عمل نہیں کیا۔ پھر فائدہ کیا مجھے نصیحتیں کرنے کا؟ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ جس دن آپ نے جھوٹ بولنے سے روکا تھا، اسی دن میں جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں۔ اس لیے میں نے شوکت انکل سے سب کچھ سچ کہہ ڈالا۔ ابو ذر نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ وہاب صاحب کو اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ بیٹے، تم سچ کہتے ہو، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اب میں بھی تمہاری طرح اچھا بچہ اور سچ بولنے والا بچہ بن گیا ہوں۔ کیا ابو، آپ بچے ہیں؟
ابو ذر نے حیرانگی سے عالم میں پوچھا، ارے نہیں، سچ بولنے والا آدمی بن گیا ہوں۔ وہاب صاحب کو اپنی بات پر ہنسی آ گئی تھی۔ ابو ہم کل جا کر شوکت انکل کو منائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ابو ذر کو گلے سے لگا لیا۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔